اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کل ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جو اسلام کے برنامے کو اگر سمجھا جائے تو اس میں 3 حصے ہوتے ہیں۔ اگر اسلام کو سمجھا جائے تو اس میں 3 حصے ہوتے ہیں۔ گویا اسلام کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں 3 حصوں کی ضرورت پڑتی ہے اسلام میں۔ سب سے پہلا حصہ عقیدہ، سب سے پہلا عقیدہ۔ عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، یعنی عقیدہ یعنی ہمارا عقیدہ اسلام پر ہونا چاہیے۔ جو عقائد اسلام نے بتائے ہیں وہ ہمارے عقائد ہونے چاہیے۔ دوسرا حصہ ہے اس کا، یہ دوسری قسم ہے احکام یعنی قوانین۔ پہلا عقیدہ ایمان یعنی، دوسرا احکام یعنی قوانین دستور، اور تیسرا ہے اخلاق۔ 3 حصوں میں گویا اسلام تقسیم ہوتا ہے۔ اسلام گویا 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا حصہ عقیدہ، دوسرا احکام اور تیسرا اخلاق۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے اسلام کا وہ ہے عقیدہ، یعنی آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا ایمان ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اسلام نے جن جن چیزوں کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں کہا ہے تو ان پر آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، ان پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ مثلا اللہ کا وجود، اس پر آپ کا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ آپ اسلام دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے کوئی، یا اسلام کو اپنانا چاہتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اسلام کے عقیدے کو، جو اسلام نے عقیدے بتائے ہیں ان پر وہ ان کو حاصل کرے، ان کو مانے، ان کو جانے، ان کو جو ہے وہ ان پر ایمان لائے۔ اب سوال یہ ہے کہ عقائد، جو اسلام میں عقائد ہیں وہ آپ کہاں سے لائیں گے، کیسے آئے گا؟ کسی سے سیکھیں گے، کوئی آپ کو پڑھائے گا، کوئی آپ کو بتائے گا، کسی سے آپ حاصل کریں گے، یا کسی سے سن کر اس پر جو ہے وہ آپ اس کو حاصل کریں گے؟ کہتے ہیں کہ عقیدہ انسان کا خود اپنے دلائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا؟ عقیدہ خود اپنی دلیلوں کے ساتھ، یعنی انسان، میں اگر مسلمان ہوں، یعنی میں اگر مسلمان ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں یا اللہ کے وجود کو مانتا ہوں، تو یہ چیز مجھے کہیں سے باہر سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کوئی آئے بتائے، ضروری نہیں، بلکہ میرا دل خود اس بات پر یقین رکھے، میں اپنے دل سے اس بات کو جانوں کہ اللہ کا وجود ضروری ہے۔ صحیح؟ پھر وجود ضروری ہے تو پھر اللہ کی توحید کا مسئلہ آئے گا، یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ واحد و احد و صمد مسئلہ۔ تو یہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ 2 ہو جائیں تو کیا خطرہ ہے، کیا نقصان ہے؟ اللہ 1 سے زیادہ ہو جائیں تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، یا ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کو یعنی کوئی باہر سے بتائے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے خود اندر سے، اپنے دل سے، اپنے ذہن سے، یعنی آپ کی ان چیزوں پر خود اپنی دلائل ہونے چاہیے۔ آپ کا دل مطمئن خود اپنے آپ سے ہونا چاہیے کہ اللہ کا وجود ضروری ہے، اللہ ہونا چاہیے، اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق و رازق اور اس کو چلانے والا ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ کہ وہ ہے
اگر اس پر ایمان ہمارا لگ گیا، اس کو ہم نے جان لیا اور مان لیا، تو پھر ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، اس بات کا ہمیں یقین پیدا کرنا ہے اپنے اندر سے خود، اپنے دلائل سے کے ذریعے، کہ وہ ایک ہونا چاہیے۔ وہ ایک کیوں ہونا چاہیے؟ جی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ یا پھر انبیاء علیہ السلام کا وجود کیوں ضروری ہے؟ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا مثلا؟ تو ہمیں یہ چیز ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود ہمیں اپنے شعور اور عقل سے ہمیں اس پر دلائل قائم کرنے ہیں۔ الگ چیز آپ اس طرح سوچ رہے ہوں کہ بھائی ہم بتایا تو ہے ہی ہمیں، اللہ نے بتایا، نبیوں نے بتایا، سب چیزیں نبیوں نے بتائی ہیں، وہ ٹھیک ہے، سب بتائی ہیں، لیکن آپ کے دل سے اندر خود اس میں جو ہے وہ گواہی، اور آپ کے اندر خود جو ہے اس کے اوپر یقین پیدا ہونا چاہیے، اور آپ کے دلائل اپنے آپ ہونے چاہیے۔ جی اللہ کا وجود کا مسئلہ ہو، چاہے اس کی توحید کا مسئلہ ہو، یا اللہ کے جسم نہ ہونے کا مسئلہ ہو کہ اللہ کے جسم نہیں ہے، یا اللہ کے مرکب نہ ہونے کا معاملہ ہو، یعنی چاہے وہ صفات ثبوتیہ ہوں، صفات سلبیہ ہوں، ان سب کا آپ کو جو ہے وہ اعتقاد ہونا چاہیے، باہر سے کسی کے بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ اعتقاد ہمارا خود ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے انسان کے مثلا جس کو کہتے ہیں احکام، یعنی جب اسلام کو اس نے قبول کیا یا کوئی اسلام کو قبول کرے تو اب مسئلہ آتا ہے احکام کا۔ دست دوم برنامہ عملی است کہ وظیفہ انسانان نیز نسبت بکارائے کے باید انجام دے دے یا از ان دوری جو ین مشخص میں گناہ جی ان گنے برنامہ احکام نام دارات، یعنی دوسرا برنامہ کیا ہے؟ احکام کا، یعنی جب اس پر انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے، فعل کو انجام دیتا ہے۔ ایک عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں۔ عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں۔ عقل و شعور کے درمیان عقیدہ ہوتا ہے، عقل و شعور میں عقیدہ ہوتا ہے، لیکن عمل کہاں ہوتا ہے؟ عقل و شعور بھی ذہن میں ہوتا ہے، عمل کہاں ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے، خارج میں انجام دیا جاتا ہے۔ کسی کام کو انجام دینا تو وہ ذہن میں تھوڑی سی انسان کے ہے، وہ باہر انجام دے رہا ہے۔ میں کتاب اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھوں کہ میں نے کتاب اٹھا کے رکھی، تو ذہن میں رکھی یا باہر رکھی؟ خارج میں، باہر ہے، خارج میں ہے، یعنی صرف ذہن میں نہیں۔ ذہن میں تو میں 1000 دفعہ پہاڑ اٹھا لوں گا، ذہن میں تو انسان پہاڑ اٹھا لے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں پہاڑ اٹھائے کھڑا ہوں، صحیح سوچ رہا ہوں ذہن میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ کتاب اٹھا کے رکھنا یہ ذہن میں نہیں بلکہ باہر۔ تو عمل تو انسان باہر انجام دیتا ہے نا، عمل کا تعلق ہے وہ باہر سے، تو اس میں انسان کیسے عمل کرے گا، کیسے کرے گا؟ کیا وہ بھی خود ہی کر لے گا کہ جو اچھا لگے وہ کر لے، جو اسے پسند آئے وہ کر لے، کہ اللہ کو مان لیا، عقیدہ ہے اللہ ہونا ہے، اس کو واحد بھی مان لیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ اس کی اطاعت اور عبادت کیسے کرے؟ کیا وہ بھی اپنے دل سے کر دے گا؟ کہ جیسا دل کر رہا ہے کہ بھائی نماز تو مجھے اچھی نہیں لگتی، طریقہ فلاں طریقہ جو ہے وہ اچھا ہے، کہ مثلا ایسے کر دے، بیٹھ کے بھائی تسبیح پڑھ لو یہ اچھا طریقہ ہے، نماز میں تو ہمیں مزہ نہیں آتا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ احکام جو ہے وہ ہمیں کسی نے بتائے ہیں اور ہمیں کسی کے بتائے ہوئے پر عمل کرنا ہے۔ احکام میں ہمیں کسی کے بتائے ہوئے پر عمل کرنا ہے۔ اب جس کے بتائے ہوئے پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود یعنی عالم ہے، قرآن و حدیث سے اس نے مسائل نکالے ہیں، قرآن و حدیث سے اس نے مسائل کو حاصل کیا ہے، لہٰذا اب ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم کسی کی طرف رجوع کریں گے تاکہ ہم احکام کو سمجھ سکیں، اور جس کی طرف ہم رجوع کریں گے آج ہم جیسے آج کا دور ہے، صحیح ہے، غیبت امام علیہ السلام کا دور ہے، امام علیہ السلام ظاہراً موجود نہیں ہے ہمارے سامنے، اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں کسی مجتہد کی تقلید کرنا ہے۔ احکام میں تقلید ہوتی ہے اور عقائد خود انسان کے ذہن سے انجام دیے جاتے ہیں۔ عقائد کیا ہوتا ہے؟ خود انسان کے ذہن میں، یعنی بغیر کسی کی تقلید کیے ہوئے وہ ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن جو احکام ہے اس میں ہمیں کسی نہ کسی کے بتانے کی ضرورت یا کسی تقلید کی ضرورت پڑے گی، سوائے اس کے کہ ہم خود قرآن کریم یا روایات شریفہ کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہوں، جان سکتے ہوں۔ اگر ہم اس پوزیشن میں ہیں، ہماری یہ حالت ہے، ہم اتنے ہیں، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، ہم جو ہے وہ
اللہ عز و جل کے احکام کو قرآن کریم سے حاصل کر لیں گے. لیکن اگر ہم اتنے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت اور علم نہیں ہے، تو پھر ہمیں کسی عالم کی تقلید کرنا ہوگی. عالم سے مراد نہیں مجتہد. مجتہد جو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، یا جو قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کر کے نکال کے ہم تک پہنچا سکتا ہے. مجتہد کون ہوتا ہے؟ جو قرآن و حدیث سے احکام کو نکال سکے، حاصل کر سکے، قرآن و حدیث سے استنباط حکم شرعی کر سکے، اسے جو ہے وہ مجتہد کہا جاتا ہے. کہنا ہے کہ دست اول برنامہ آئی است در رابطہ بسالم سازی فکر و اعتقادی انسان. جو پہلا والا برنامہ ہے جو ہے انسان کا، جسے جو ہے وہ انسان خود، یعنی انسان جو ہے اس کا اعتقاد ہوتا ہے، انسان کا اس کی فکر ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے. عبارت ملی؟ عبارت مل رہی ہے؟ دست اول وہ انسان اپنے ذہن اور عقل اور دماغ سے اور ذہن سے خود جو ہے وہ اس پر اپنا جو ہے وہ یقین پیدا کرتا ہے کہ باید انہارا از روی دلیل پذیرفتے وہ معتقد بادشاہ. اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی یہ نہیں کہ بغیر کسی دلیل کے بعد میرے دماغ میں آگے یہ ہونا چاہیے تو ایسا ہونا ہے. وہ بھی ہماری دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی جو ہم عقیدہ بنا رہے ہیں یا جس عقیدے کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ عقیدہ بغیر دلیل کے نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہے تو پھر اللہ کے وجود پر ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. اگر ہم یہ کہیں اللہ موجود ہے تو پھر ہمارے پاس اس کے وجود پر دلیل ہونی چاہیے. نہیں جو دماغ میں سوچ کے بیٹھ گئے کچھ بھی سوچ لیں، نہیں، جو ہم اپنا نظریہ بنا رہے ہیں، اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں، اس پر ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ ہے تو کیوں ہے، کیا ضرورت ہے اس کے وجود کی، کیوں ہونا چاہیے اللہ، کہ اللہ کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. مثلا ہمارے پاس اس کو دلیل ہونی چاہیے کہ اس اللہ کا وجود یوں ضروری ہے. صحیح؟ بلے یعنی جو بھی آپ کا عقیدہ یا عقیدہ ہے اس پر دلیل ہونی چاہیے. وہ دلیل کی محتاج ہے. وہ چون دستے از برنامہ اسلام امور اعتقادیت و محتاج و یقین بھی باشد پہلے دیگران در انہا راہ نہ داداد. اور چونکہ یہ مسئلہ اسلام ہے، یہ عقائد والا، چونکہ یہ مسئلہ انسان کے عقیدے کا مسئلہ ہے، انسان کے خود اپنی یقین کا مسئلہ ہے، تو پھر اس میں اب کسی کی پیروی نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے وہ انسان خود اپنے اندر سے دلائل پیدا کرے گا اور اس میں کسی کی تقلید نہیں کرے گا، بلکہ وہ خود اپنے آپ دلائل قائم کرے گا، اپنے آپ کو سمجھے گا کہ اللہ ہے تو کیوں ہے، اس کا وجود کیوں ضروری ہے، نہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو جی، اور ہے تو پھر اس کا کیا ایک ہونا ضروری ہے، اگر ہے تو کیا اس کے باپ اور ماں ہونے ضروری ہیں یا نہیں ہیں. یعنی ان سب چیزوں کو جو ہے وہ کیا کرے گا، خود اپنے اندر عقیدہ اپنے شعور اور عقل سے یعنی اپنا عقیدہ پیدا کرے گا، اس پر دلیلیں قائم کرے گا. یا وہ ہے اکیلا ہے، واحد و احد و صمد ہے، صحیح، بے نیاز ہے، ہر چیز سے مرکب نہیں ہے، جسم نہیں رکھتا. تو ان سب پر ہمارے پاس دلیلیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک ہے تو کیوں ہے، دو ہونے سے کیا خرابی لازم آئے گی، وہ جسم نہیں رکھتا تو کیوں نہیں رکھتا، جسم ہونے سے کیا خرابی لازم آئے گی، یا وہ مرکب نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. مثلا سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے سے خود پیدا کرنی ہے اور ہمیں اس میں کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. دست دوم برنامہ های عملی است. بله دست دوم برنامه های عملی است که وظیفه انسان ها را نسبت به کارهایی که باید انجام دهند و یا از اون دوری جویان مشخص می‌کند. بله یعنی یہ کیا ہے، دست دوم کیا ہے، یہ برنامہ عملی ہے، یہ انسان کے عمل کا مسئلہ ہے. اس میں انسان پہلے میں کیا ہوتا ہے، عقیدہ، پہلا کیا عقیدہ یعنی فکر، انسان کی فکر سوچ. دوسرا کیا ہے، عمل ہے، وہ عمل کہ جس کو انسان انجام
دیتا ہے، صحیح. اور اب یہ اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ انسان اس کو انجام دینے کے لیے اب اپنا راستہ مشخص کرے. انسان کیسے کو انجام دے، کس طرح انجام دے. ان گونے برنامہ احکام دارا، جو برنامے یہ جو چیز ہے جن کو انسان انجام دیتا ہے اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے جو انسان کام انجام دیتا ہے اسے احکام کہا جاتا ہے. یعنی عقیدہ تو اللہ کی وحدانیت ہو گئی، اللہ کی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ عقیدہ ہو گئے. لیکن اب مسئلہ اس کی اطاعت کا ہے اللہ کی. تو اطاعت کیسے کی جائے کہ نماز، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. تو اب نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، یہ طریقہ اسے. یا مثلا جو ہے زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس چیز میں دینی ہے، اب ان سب کا پتہ. طہارت، مثلا نماز سے پہلے طہارت کرنے، وضو کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. تو ان سب کو کیا کہا جاتا ہے، احکام کہا جاتا ہے. وہ برائے شناخت انہا تقلید و پیروی از مجتہد ان فن مانے ندارات. جی، اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ان چیزوں کو جاننے کے لیے، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے کسی انسان یا کسی مجتہد کی پیروی میں کوئی حرج یا معنی نہیں ہے. ظاہر ہے جب ہم نہیں جانتے تو ہمیں کسی کی پیروی تو کرنی ہوگی سیکھنے کے لیے، صحیح ہے. عقیدے میں پیروی نہیں ہے لیکن عمل میں، احکام میں ہم پیروی کر سکتے ہیں اگر ہم خود اتنی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے. اگر ہمارے اندر خود طاقت اور استطاعت ہے اتنی کہ ہم احکام کو قرآن کریم سے حاصل کر سکیں اور حدیث شریفہ سے سمجھ سکیں تو پھر ہمیں حاجت نہیں تقلید کی. لیکن اگر ہم خود نہیں سمجھ سکتے، قرآن کریم سے ہم احکام نہیں نکال سکتے، قرآن کریم سے ہم مطالب کو نہیں سمجھ سکتے، تو اب ہمارے پر ضروری ہے کہ ہم کسی مجتہد عالم کی تقلید کریں، کسی مجتہد کی تقلید کریں. مجتہد یعنی وہ شخص جو اپنے علم کے ذریعے سے قرآن اور حدیث سے استنباط احکام شرعی کرتا ہے. اب ہم اس کی پیروی کریں گے، کوئی معنی نہیں ہے. تو عقائد میں پیروی، عقائد میں پیروی نہیں ہے، عقائد میں تقلید نہیں ہے، لیکن احکام میں تقلید ہمیں کرنی ہوگی. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.